چرواہے۔ اب بیت لحم میں ایسے لوگوں کی ایک گروہ بھی تھی جو چھٹی کی اس رات جشن نہیں منا رہی تھی، یعنی چرواہے۔ اس کی بجائے وہ سرد موسم کی ہواؤں میں گھر سے باہر اپنے گلوں کی نگہبانی کر رہے تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان چرواہوں کو کوئی ایسی بات معلوم تھی جو دیگر لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ پاک مذبح پر قربان کیے جانے والے برے حقیقت میں گناہ اٹھا نہیں لے جاتے۔ یہ قربانیاں تو محض یہ سکھاتی ہیں کہ گناہ کس طرح دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک روز خدا اپنے کامل بے عیب برہ کو بھیجے گا۔ وہ برہ ان کا مسیح موعود ہوگا۔ جب اسے قربان کیا جائے گا، گناہوں کی سب قیمت چکائی جائے گی اور گناہ دور ہو جائے گا سب کے لیے، ہمیشہ تک کے لیے۔ ربی سکھاتے ہیں کہ مسیح موعود بڑی ضیافت کے دنوں میں آئے گا۔ بس جب بھی کوئی عید آتی ہے، یہ چرواہے بڑے اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتے اور راہ دیکھتے، اس امید کے ساتھ کہ آج رات مسیح موعود آ جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ بائبل میں مرقوم ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی تمجید کرتی اور یہ کہتی ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ لوکا 2:8-14 آمین اور آمین۔